نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك هو خير مما يجمعون آمنت بالله وهو مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین، پروگرام ہوئیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں پروگرام میں آپ کا میزبان سید سجاد حسین بخاری سب دیکھنے والوں سننے والوں کو بڑی محبت سے بڑے احترام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہوئیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایسے خوبصورت پروگراموں کی سیریز ہے جس میں آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور سیرت طیبہ کو سننے اور سیکھنے کا اس سیریز میں موقع ملتا ہے، اور ہر روز بڑے بڑے جید علماء کرام اسکالرز حضرات تشریف لاتے ہیں اور آپ کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آگاہ کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ آج بھی میرے ساتھ بڑا خوبصورت دستہ علماء کرام کا تشریف فرما ہے۔ آج کے اس پروگرام میں میرے پہلے مہمان آپ لوگوں کی جانی پہچانی شخصیت محقق برطانیہ جناب حضرت علامہ مولانا ظفر محمود فراشفی مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ علامہ صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ سید صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ حضرت بہت شکریہ جی مہربانی، اس خراب موسم کے باوجود بسم اللہ، شکریہ آپ کا کہ سرکار کی اس محفل میں آپ نے اس قابل سمجھا، بہت مہربانی۔ ہاں، باہر کا موسم تو خراب ہے الحمدللہ، اور اندر کا موسم اس وقت سب لوگوں کا، سرکار کے غلاموں کا جوانی پہ الحمدللہ۔ میرے آج کے دوسرے مہمان وہ بھی آپ لوگوں کی جانی پہچانی شخصیت ہے، اور حضرت مفتی صاحب قبلہ کو میں داد دیتا ہوں کہ الحمدللہ آپ اچھا بھلا طویل سفر کر کے سرکار کی باتیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے امہ چینل کے ناظرین کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب رضوی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، مہربانی، بہت مہربانی جناب، جزاک اللہ، شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم آپ کو صحت تندرستی عطا آمین فرمائے، آمین آمین آمین۔ جتنی محنت سے اور جتنا لمبا سفر کر کے آپ تشریف لاتے ہیں، اللہ کریم آپ کا آنا بلکہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ ناظرین، میرے آج کے تیسرے مہمان میری دائیں جانب تشریف فرما ہیں، ان کو بھی آپ امہ چینل پہ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ بڑی شاندار گفتگو فرماتے ہیں، بولنے کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے۔ میری مراد ہیں جناب حضرت علامہ خورشید عالم ساوری صاحب قبلہ، علامہ صاحب سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔
حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کی دعا. ماشاء اللہ حضرت بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ. آپ بھی تشریف لائے، ٹائم نکالا، بہت مہربانی. نوازش آپ کی بھی مہربانی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، علامہ صاحب کے ساتھ ایک اور محبوب شخصیت اور بڑی پیاری شخصیت اور الحمدللہ سرکار کے دین کی خدمت کے لیے جب بھی ان کو پکارا جاتا ہے، باہر کا موسم خراب ہو یا ٹھیک، ان کے اندر کا موسم ہمیشہ الحمدللہ جوان ہوتا ہے. میری مراد ہے جناب حضرت علامہ محمد یونس مصباحی صاحب. علامہ مصباحی صاحب سے بھی ملاقات کرتے ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصباحی صاحب کی کیسے ہیں؟ الحمدللہ کی دعا ہے. حضرت بہت شکریہ آپ کا، آپ بھی تشریف لائے، ٹائم نکالا، بہت مہربانی. نوازش. ناظرین، آج کا پروگرام جس میں آج ٹاپک بڑا شاندار، ہر روز ہی بڑا شاندار ٹاپک ہوتا ہے، اور آج بھی ایک اور بڑا خوبصورت ٹاپک. اور میں چاہوں گا بالخصوص آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے کہ جب آپ لوگوں کے لیے لائنیں اوپن کی جائیں آپ ضرور سوالات کریں، کیونکہ کئی ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ سرکار کا وسیلہ لے کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ نہیں، سرکار کا وسیلہ لے کر اللہ کریم کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے کہ نہیں، سرکار کا وسیلہ لے کر ہاتھ پھیلانے چاہیے کہ نہیں، سرکار کا وسیلہ لے کر جھولی پھیلانی چاہیے کہ نہیں. جب سرکار کا وسیلہ لیا جاتا ہے کیا رب ذوالجلال سرکار کے وسیلے سے عطا کرتا ہے کہ نہیں؟ علماء کرام کی بارگاہ میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں. ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، آپ اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو آخری وقت میں ایک وصیت فرماتے ہیں کہ اے شیس بیٹے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اور اس کو ہمیشہ پکڑے رکھنا. ایک تو اگر کوئی مشکل اور پریشانی آئے تو اس وقت تو نے صبر کرنا ہے. اگر دکھ اور تکلیف یا پریشانی کا وقت آئے تو تو نے صبر کرنا ہے. اور دوسرا، جس وقت رب کائنات کی بارگاہ میں تو دعا کرے کہ مولا یہ میری مصیبت دور کر دے، مولا یہ میرا دکھ دور کر دے، مولا یہ میری تکلیف دور کر دے، تو رب کائنات کی بارگاہ میں جب تیرے ہاتھ اٹھیں، جب اس کی بارگاہ میں تو دعا کرے تو اس کے محبوب پیغمبر اعظم محمد الرسول اللہ کا وسیلہ لینا، تیری جتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل ہوگی رب کائنات اس کو دور کر دے گا. تو ناظرین، میرے ساتھ میں نے پہلے عرض کیا کہ بڑا خوبصورت علماء وقار کا گلدستہ موجود ہے. تو میں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ عموماً 5 منٹ پہ ہماری پہلی گفتگو جو ہے یہ ہوتی ہے، لیکن آج وسیلہ کا موضوع ہے. میں چاہوں گا کہ بے شک یہ 5 سے 7 یا 8 منٹ تک بھی ہو جائے تو نو پرابلم، تاکہ ہمارے ناظرین کو سننے کے لیے اس پہ ذرا گفتگو مل جائے. تو علامہ صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا آج کے ٹاپک کے حوالے سے ابتدائی گفتگو ناظرین کی خدمت میں پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. سبحان. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبی مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی یا حبیب اللہ۔ ہونا یہ پھول تو مبارکباد ہو، بہت خوشی ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی شرمندگی سے کال کرنی پڑی، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ایک سوال نہیں ہے، لیکن میں وہ سننا چاہتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ جدھر سفر کرنے گئے نا، وہاں ایک جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو راستے میں ایک جگہ واپسی میں یا جانے میں انہوں نے ادھر دعوت کھایا، دعوت کھاتے کھاتے جب وہ عورت بنا رہی تھی گھر میں تو ان کا بیٹا، ایک دو بیٹے تھے، وہ مکان میں چڑھے تھے، ایک بیٹے دوسرے بیٹے کو اس نے ذبح کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سمجھے ہوں گے جو میں بولا؟ جی بالکل، وہ میں سمجھ گیا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقام خندق کی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ۔ اوکے، خدا۔ جی حضرت، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ ایک طرف تو آپ وہ جس کا سوال تھا اس دن، ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں ہم ٹی وی کھولتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، عجیب سی بات کرتے ہیں، اور ہم ٹی وی پر جنازہ رکھتے ہیں، پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، پھر نظر دوڑاتے ہیں کہیں استغفر اللہ ان ہستیوں کے بارے میں غلط باتیں کہے، کہیں وہ نظر آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ادھر تم کہتے ہو ٹی وی پہ جنازہ رکھتے ہو اور وہ نظر نہیں آتے، اور ادھر کہتے ہو کہ وہ لوگوں کو یہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ شرعی تقاضوں کے مطابق امت کو سنبھالا دینے کے لیے کی۔ رہ گئی بات یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور کے بارے میں عقیدہ کیا تھا، اس کو امام قسطلانی نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک سے پردہ اٹھایا اور عرض کرنے لگے وَلَوْ أَنَّ مَوْتَكَ كَانَ اخْتِيَارًا لَجُدْنَا لِمَوْتِكَ بِالنُّفُوسِ۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ظاہری پردہ فرما جانا اگر اس میں ہمیں اختیار ہوتا تو ہم اپنی جان کے بدلے بھی آپ کا ظاہری پردہ بھی گوارا نہ کرتے، اپنی جان کا سودا کر دیتے، لیکن سرکار کا پردہ ہونا اس کو ہم کسی صورت میں برداشت نہ کرتے اور نہ ہی قبول کرتے، مگر یہ رب ذوالجلال کا ایک فیصلہ ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات پاک کے علاوہ ظاہری دنیا کا ایک نظام وہ اپنی پوری کیفیت اور مراحل سے گزرتا ہے۔ ہاں آگے جا کے پھر یہ فرمایا اذکرنا یا محمد، یہ جو جس نے کہا تھا نا وصال کے بعد کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ مانگا ہے یا آپ کو پکارا ہے یا آپ سے دعا کی ہے یا محمد کہا ہے، اگر معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ عام مردوں کی طرح سمجھ رہے تھے تو اس دعا کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں اذکرنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عند ربک، اے ہمارے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بھی ذکر کرنا، ہمیں بھی یاد کرنا اپنے رب ذوالجلال کے پاس، وَلْنَكُمْ مِنْ بَالِكَ، اور اس پر ہمیں یاد رکھنا اور حضور ہمارا بھی خیال رکھنا۔ یہ کب کہہ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ یہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو چکا اور آپ تشریف فرما ہیں، اور اس وقت آپ نے کیونکہ پہلی بات یہ بتا رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد از وصال بھی توسل کرنا، آپ سے وسیلہ کرنا، آپ کو یا کہہ کے بلانا، یا محمد کے کلمات اور یا رسول اللہ کے کلمات کہنا، یہ صحابہ کرام اس وقت بھی کرتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ہمارا بھی خیال رکھنا۔ پھر دوسری بات جس کا ذکر حدیث پاک کے اندر موجود ہے اور وہ ہے، یہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ جاوید صاحب ٹیلی فون سے لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ سرکار ایک چھوٹی جی عرض ہے، حکم۔ بندہ تو ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، مگر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے آپ سے۔ حکم فرمائے، حکم فرمائے۔ سر میں یہ چاہتا ہوں اور میری یہ سوچ ہے کہ جو یہ میلاد کا جلوس آپ نکالتے ہیں، جی جی، جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں، جب میں ٹیلیفون بورڈ میں رہتا ہوں، اس مسجد میں اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے، ہمارے ساتھ والی مسجد میں اپنی تاریخ ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب مولوی اکٹھے ہو کر ایک دن پورے یو کے میں ایک دن نکالیں تو کتنا مزہ آئے گا۔ بے شک یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں پتہ ہے یہ انتظامیہ کے لیے ایسا کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔
نہیں سب مولوی اکٹھے ہو جائیں، جیسے آپ صدیقی صاحب نور ٹی وی والے وہ لندن گئے تھے، وہاں سے اجازت لی تھی، اس طرح سب اگر اکٹھے ہو جائیں لندن سے پرائم منسٹر سے مل کر یا ان سے مل کر ایک دن کی اگر اجازت لے لیں ان سے، تو وہ آگے اپنا انتظام کر لیں تو پورے یو کے میں ایک دن ہو تو کتنا مزہ ہے۔ بعد میں تو اپنی اپنی مسجدوں میں بلاد کراتے رہیں گے، مولوی بلاتے رہیں گے، پیر صاحب کو بلاتے رہیں گے۔ مولوی کی بجائے علماء کرام اگر لفظ جوید صاحب استعمال کریں نا تو اس میں اور زیادہ وہ باوقار ہے اور علماء کرام کے لیے عزت والا لفظ ہے۔ جی جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، آپ کی تجوید اچھی ہے، مجھے پتہ ہے آپ شوق سے ذوق سے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہیں اور اس لیے آپ یہ تجویز دے رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھی آپ کی یہ سوچ ہے، اللہ کرے کہ ایسا موقع بھی آئے اور اکٹھا ہو سکے، بہت اچھی بات جی حضرت۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کے توسل کی جو بات ہو رہی تھی، آپ سے وسیلہ لینا، تو آپ سے وسیلہ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ان کو ایک شخص ملے، عثمان بن حنیف ملے، اور انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے والی وہ حدیث کہ میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں میرا یہ کام ہو جائے، تو آپ دیکھنا کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ انہوں نے وہ نفل پڑھے، وہ دعا مانگی سرکار کے وسیلہ کی، اور صبح جب گئے تو جاتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ملاقات بھی فرمائی، ان کا کام بھی کیا، اور وہ جب بعد میں عثمان بن حنیف کو ملے رضی اللہ تعالی عنہ تو کہا آپ کا شکریہ جی، میری آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ نے حضرت عثمان سے میری سفارش کی اور میرا کام ہو گیا۔ عثمان بن حنیف نے فرمایا میں نے کوئی سفارش نہیں کی، میری تو ملاقات ہی اس کے بعد خلوت میں نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ تیرا کام اس لیے یہ ہوا کہ تو نے وہ عمل کیا ہوگا جو میں نے تمہیں بتایا، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل میں نے وہ عمل کیا تھا، اور اس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات بھی ہوئی اور میرا کام بھی ہو گیا۔ اسی طریقہ سے حضرت مالک دار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خازن ہیں وہ راوی ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کات پڑ گیا، اور حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور پر حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کہ یا رسول اللہ استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، حضور ہلاکت بہت ہو گئی ہے، میں آپ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اپنی امت کے لیے پانی اور بارش کی دعا فرمائیں۔ خواب میں سرکار تشریف لائے اور حضرت بلال بن حارث کو فرمایا کہ تم ایسا کرو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صبح جاؤ اور ان سے جا کے کہو کہ وہ لوگوں کے لیے بارش کی دعا کریں، اور انہیں کہو کہ احتیاط کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ حضرت بلال بن حارث صبح گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جا کے بتایا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ مجھ سے جتنی احتیاط ہوتی ہے، جتنا عمر کا بس چلتا ہے اپنے آپ پر، اتنی تو میں پوری کوشش کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر دعا کی اور رب ذوالجلال نے بارش کی دولت عطا فرما دی۔ تو یہ تمام اور اس طرح کی احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں جس میں باقاعدہ سرکار کو یا کے کلمات کے ساتھ ندا دی گئی ہے، بطور وسیلہ پیش کیا گیا ہے، اور سرکار نے مشکلات کا سرکار کی وجہ سے اللہ پاک نے حل دیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین بڑی شاندار آپ نے گفتگو سنی جناب حضرت علامہ خورشید عالم صابری صاحب سے۔ علامہ مصباحی صاحب آپ سے گزارش کروں گا، یہ ارشد صاحب نے ڈھربی سے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فارق حق و باطل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنا جبہ مبارک عطا کر کے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، اور پھر انہوں نے اس جبے کے وسیلے سے بھی دعا کی سرکار کی امت کے لیے، تو اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات میں جہاں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر خیر التابعین کے حیثیت سے ذکر کیا گیا ہے، وہاں بہت سارے اقوال انہوں نے ذکر فرمائے ہیں، اور اس میں استغفار کا ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا تھا کہ اویس قرنی کے پاس دعا کے لیے جانا۔
تو یہ احادیث کا ذکر ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک اس پورے واقعے کی تفصیل کا ذکر ہے تو حضرت اویس قرنی کا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنا بھی ان کی حکومت میں ثابت ہے، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو علامت بیان فرمائی تھی اس علامت کے ذریعے بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پہچانا تھا کہ ان کے بدن پر برس تھا، اور پھر وہ صحیح ہو گیا اور ایک نشان اس کا باقی تھا، تو اس طریقے سے بھی ان کی پہچان ہوئی۔ اور یہ واقعہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا تھا، اور ان کی ملاقات حضرت اویس قرنی سے ہوئی، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اور یہ جو ذکر ہے وہ مستند روایتوں کے حساب سے ہے، باقی اس میں جو تفصیل ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی ایسی سند نہیں ملی ہے کہ جو مستند سمجھ کر کے اس کی پوری تفصیل بیان کی جائے، لیکن یہ کہ ان سے دعا کرانا یہ مسلمہ جو احادیث ہے اس سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں، ہمارے ساتھ محسن اقبال صاحب لندن سے لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی سر، میرا کوشچن ہے کہ میں نے پڑھا تھا کہیں کہ یہ لکھا ہے کہ دنیا میں جو شخص جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے موت کے بعد وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ جتنا پیار کرتا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، کس طرح واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک ان کے ساتھ اٹھنا چاہے تو اس کے لیے تقاضا کیا ہے؟ آپ سے محبت، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی علامہ صاحب۔ جی، تو یہ مسلم شریف کی روایت میں بھی موجود ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا تھا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی روایت کی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تمہارے پاس سے یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اور یمن میں اپنی والدہ کے سوا کسی کو نہ چھوڑے گا۔ اس کو برس کی بیماری تھی، اس نے اللہ سے دعا کی، وہ بیماری ختم ہو گئی ہے، صرف ایک دینار یا درہم کی جگہ باقی رہ گئی ہے۔ یہ علامت حضور نے بیان فرمائے۔ جو شخص تم میں سے کوئی اس کو ملے وہ اپنے لیے بخشش کی اس سے دعا کرائے، یہ حضور نے فرمایا تھا کہ بخشش کی دعا کرائے۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اس کی روایت کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرما کہ تمہارے پاس اہل یمن آئیں گے، ان کے دل نرم ہے، ایمان یمن کے لوگوں میں ہے اور حکمت یمن کے لوگوں میں ہے، فخر و تکبر کرنا اونٹ والوں کا کام ہے اور سکون اور وقار بکری والوں کا کام ہے۔ تو اس میں یمن کا ذکر کر کے، چونکہ وہ یمنی تھے اس لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے جانب بھی اشارہ فرمایا۔ تو ان روایتوں میں یہی ذکر ہے کہ حضور نے ان سے کہا کہ جس کو بھی مل جائے وہ ان سے مغفرت کی دعا کرائیں۔ تو احادیث میں وہ ذکر نہیں ہے کہ جو بیان کیا جاتا ہے، مگر وہ تاریخ کی کتابوں میں ذکر موجود ہے کہ جس میں ان کے پاس گئے اور پھر اس طریقے سے انہوں نے ان سے مغفرت کی مانگ کی۔ اس کو ابو النور محمد بشیر صاحب نے اپنی حکایت میں بھی پہلے ہی حضرت اویس قرنی کو اولیاء کے ذکر میں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ فضاء اللہ صاحب بریڈ فورڈ سے پوچھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماعات جس طرح آج کل ہم کرتے ہیں، کیا سرکار کے دور میں یا خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ اس طرح میلاد النبی کے چراغاں اور اجتماعات ہوتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب، ان ساتھیوں کی یہ غلط فہمی پتہ نہیں کیوں دور نہیں ہو رہی کہ مسلسل اس پر بیان ہوتا ہے۔ بے شک پہلی بات تو یہ ہے کہ امام عسقلانی نے، امام کستلانی نے، امام جلال الدین سیوطی نے میلاد پاک کی اصل کتاب و سنت سے ثابت کی ہے۔ شریعت میں جو اصل ثابت ہونا ہے نا، یہ لازمی ہے۔ مثلا محفل میلاد جو موجودہ دور کی آیت ہے، آیت پر آپ گفتگو اگر کرنا چاہیں تو وہ اور چیز ہے، تو مطلق میلاد شریف منانا
یہ سب کے نزدیک متبرک ہے اور برکت ہے. اور خود اشمامۃ الانبیاء آج میں ساتھ نہیں لایا، صدیق حسن کنوجی ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ اس کا منکر ہو مسلمان نہیں رہ سکتا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ، اور امام عسقلانی نے بھی، امام قسطلانی نے بھی، امام سیوطی نے بھی اس پر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. اور اصل تو جب کوئی شے اصل کتاب و سنت سے ثابت ہو، اگر بات آ جاتی ہے حیات کی. مجھے یہ دوست بتائیں کہ کیا مینار مسجد کے نبی پاک کے دور میں تھے؟ محراب مسجد کا نبی پاک کے دور میں تھا؟ جب مینار مساجد کے، تو یہ مساجد کے مینارے کیا ہیں پھر؟ ان کا حکم کیا ہوگا؟ محراب جو ہے مسجد کا، یہ سب سے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں بنا ہے. بے شک. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا دور، خلفائے راشدین گو کے خلیفہ وہ راشد ہیں، لیکن وہ صحابی نہیں ہیں. وہ صحابہ کا جو دور ہے خیر القرون کرنی، بے شک، ثم الذین یلونہم تو میں تو آتے ہیں، لیکن وہ خیر القرون کرنی جو ہے بالکل وہ سب سے خیر اور افضل ہے نا، اس میں وہ چیز موجود نہیں ہے. بالکل ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ آیت ہر دور کی اپنی ہوتی ہے. مثلا یہی لوگ مجھے یہ بتائیں کہ سیرت کی کانفرنسیں نہیں ہوتی ان کے ہاں؟ سیرت کے جلسے، میلاد کا تو چلو سیرت کے جلسے نہیں ہوتے. اندرا گاندھی کی صدارت. چلو میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ہمارے ساتھ عبداللہ صاحب بلیک برن سے لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب شاہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی دعائیں کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ خیر خیریت ہے. حضرت تو میں سوال کرنا چاہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جڑائے تھے تو کوئی شک نہیں ہے منو، لیکن جڑا سوال میرا یہ وہ ہے کہ اللہ پاک جڑے خالق نے انہاں دا عالم الغیب نے نبی اللہ دا علم اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیتا گیا، لیکن جڑا فرق ہے اللہ دے علم وچ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ دی ذات ہے؟ یہ جڑا انہاں دے وچ جڑا فرق ہے وہ تھوڑا جا اودے تھوڑا جا کر سکو. ایک اور سوال، وہ بھائی نے اگے فون کیتا سی، انہوں نے آخیا کہ یہ کوئی شک نہیں ہے مینوں جڑا بندہ جتنا محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ نال ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن وہ سوال یہ ہے کہ محبت جڑی ہے وہ تقاضے کے ہیں. ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں اس پہ بھی. بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرت. تو آیت مثلا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین یا قرون ثلاثہ، یعنی ثم الذین یلونہم کو ملا کر قرون ثلاثہ، یعنی صحابہ کا دور، نبی پاک کے دور سمیت تابعین کا دور اور تبع تابعین کا دور، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے نا. تو ان قرون ثلاثہ میں کیا یہ کہیں ہے کہ ختم قرآن کا جشن قرآن رمضان شریف میں منایا گیا ہو؟ تو کیا ان سب کی مساجد میں کیا جب بھی ختم قرآن ہوتا ہے قاری اور حافظ ختم قرآن کی محفل کرتے ہیں، یا کیا کبھی کوئی اس طرح کا شبینہ ہوا ہے جس طرح کے شبینے کی یہ عادات مساجد میں ہوتی ہیں؟ یا بخاری شریف کا ختم دارالعلوم دیوبند یا دیگر بھی، کیونکہ بخاری شریف تو تھی بھی نہیں، بخاری شریف تو بعد میں ہوئی ہے، تو بخاری شریف کا ختم قضائے حاجات کے لیے کیا جاتا ہے. دارالعلوم دیوبند میں بھی کیا گیا اور دیگر لوگ بھی کرتے ہیں. اگر بخاری شریف جو کہ سرکار کا کلام ہے اس کے پڑھنے سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں، تو جو خود صاحب کلام ہے اس کی ذات کی کیا بات ہوتی؟ اس لیے آیت کسی بھی دور کی اپنی ہے. مثلا صحابہ کے دور میں عام طور پر جو لوگ مثال دیتے ہیں، صحابہ کے دور میں اشتہار کی ضرورت نہیں تھی. یہ ایک نقطہ ہے سمجھنے والا. صحابہ کرام لوگوں کو بلانے کی اشتہار دے کر یا ڈیٹ مقرر کر کے ایک دن مقرر تو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ تقریباً ہر صحابی مسجد موجود ہوتا تھا اس دور کے. تو وہاں محافل علم کی دور کے بالکل. کیا آپ نے شوکت اسلام کا جلوس میں؟ بے شک. او بھائی شوکت اسلام کا جلوس ہو، کیا صرف میلاد ہی سے چڑھے آپ کو؟ سیرت طیبہ کے جلسے مناؤ، اس کے صحابہ کرام اس آیت سے نہیں مناتے، اشتہارات نہیں نکالتے، جھنڈیاں نہیں لگائی جاتی، چراغاں نہیں کیا جاتا تھا. اب آپ
जश्न कुरान के लिए चरागां करते हो, अपने मदरसों के सालाना इज्तिमाआत में चरागां करते हो, चरागां भी करते हो, इश्तिहारात भी देते हो, उलमा को बुलाते हो, मीडिया को बुलाते हो, तो क्या ये मीडिया का सिस्टम और इश्तिहारात का सिस्टम और ये चरागां क्या सहाबा किराम के दौर में ऐसा था? ना ही सनदें थी, ना ही मदरसे थे, ना ही मदरसों का निसाब था। ये सारी चीजें अगर जायज हैं तो खुदा के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद को भी जायज समझो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, बड़ी बेहतरीन और शानदार गुफ्तगू फरमा रहे थे अल्लामा साहब। मिसेज इम्तियाज रॉचडेल से हमारी बहन ने ये पूछा है कि उनने कहीं पढ़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आज भी मस्जिद नबवी शरीफ में कचहरी लगती है और हमारे अमाल पेश किए जाते हैं। वो कहती हैं इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, जैसे अल्लामा फराशवी साहब ने पहले दिनों का भी जिक्र किया था कि सोमवार को या जुमेरात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आमाल पेश किए जाते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर लगती है या कहाँ लगती है, ऐसी तो कोई तखसीस नहीं। बेशक ये इस मसले का ताल्लुक जो है वो बसीरत वाले लोगों, रूहानियत वाले लोगों के साथ है, जिन्होंने बाकायदा हाजिरियां भी दी हैं वहाँ, बेशक, और उन महफिलों में यानी उसका इजहार भी फरमाते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ के बारे में वो कह रही थी भी बंद हो जाती है, आजकल तो खुली रहती है, फिर भी मतलब ज़ाहरी आंखें उसको नहीं देख सकती हैं, चाहे वो मस्जिद में ही लगती हो। लेकिन ये हक है तमाम अहले बसीरत लोगों का, इस पर इत्तेफाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी लगती है, उसमें सहाबा कराम भी पेश होते हैं, उसमें बाकायदा जो है औलिया अल्लाह भी वहाँ हाजिर होते हैं। और इस बारे में शहनशाह बगदाद हुजूर गौस पाक कुद्दस सिर्रुल अजीज के बारे में किसी ने एतराज़ किया कि आपको वहाँ नहीं देखा गया, और फिर इसी तरह से हजरत यानी महबूब इलाही के बारे में ये कहा गया, तो बाकायदा उनको फिर वो दिखा भी दिया गया। ये सारी सीरत की किताबों में मौजूद है। ये बात हजरत, मैं आपके पास दोबारा वापस आता हूँ। हमारे साथ परवेज साहब पीटर ब्रो से लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम शाह साहब, और जो उलमा आपके साथ हैं उनकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल अल्लामा साबरी साहब आपकी तरीके में पेश कर सकता हूँ कि जो सरकार का शक सदर किया गया था, इसकी वजह क्या थी, या इसकी रीजनिंग क्या थी, या इसकी जरूरत क्या थी? और दूसरा मेरा सवाल उलमा से ये है कि क्या सरकार ने अपने जमाने में ये डबल स्टोरी वाले मकान, क्या सरकार ने इनको गिराने का हुक्म फरमाया था? और अगर सरकार ने हुक्म फरमाया था तो जो आजकल हम डबल स्टोरी मकानों में रह रहे हैं, क्या हम सरकार के फरमान की मुखालफत तो नहीं कर रहे? सही। और अगर आपकी इजाजत हो तो दो हवाले आपकी खिदमत में पेश जरूर जरूर जरूर। तहजीर उन्नास के पहले सफ़े के ऊपर लिखा हुआ है मौलाना कासिम नोतवी साहब अलैहि के मुतल्लिक़ के कासिमुल उलूम वल खैरात। जब जिंदा थे तो इल्म भी बांटते थे, खैरातें भी तकसीम करते थे, अब फौत हो गए हैं तो अब भी कासिमुल उलूम वल खैरात है। तो नवाब सदीक हसन भोपाली सरकार से भी मदद मांगता है, इब्न कय्यम और इब्न तैमिया से भी मदद मांगता है। तो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हमारे यहाँ भी मदरसों में पढ़ाई जाती है और यार लोगों के यहाँ भी, और इसमें इमाम तिरमिज़ी ने सरकार के मिलाद के ऊपर एक पूरा बाब बांधा है। तो अगर किसी को शक हो तो हवाला चेक कर ले तो पूरी तसल्ली हो जाएगी। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया परवेज साहब के। हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे सवालात होते हैं और नॉलेज के साथ ये लाइन पे आते हैं, मुताला करते हैं माशाल्लाह। जी हज़रत आप फरमा रहे थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए विसाल के बाद की हालत और विसाल के पहले की हालत वो बिल्कुल उनके लिए बराबर है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। मशहूर हाफिज़ुल हदीस हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदर, जिनकी वफ़ात 205 हिजरी में हुई है, वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे वाले साहब के पास किसी आदमी ने 80 दीनार बतौर अमानत रखे, और वो ये कहकर जिहाद में चला गया, जरूरत हो तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनांचे वो कहते मेरे वाले साहब ने उनको इस्तेमाल कर लिया, खर्च कर लिया, कात साली हुई थी। उसके बाद जब वो शख्स जिहाद से वापस आया तो उसने आके अपनी रकम का मुतालबा किया, जबकि वाले साहब के पास
کوئی رقم نہیں تھی اس وقت، اسباب تھے، تو والد صاحب نے اس سے وعدہ کر لیا کہ ہاں کل آپ آ جانا، میں آپ کو پیسے دے دوں گا۔ یہ وعدہ کرنے کے بعد اب انہوں نے رات مسجد نبوی میں گزاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر، سرکار کی قبر انور پر وہاں بیٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے رہے کہ حضور صبح مجھے جو ہے وہ رسوائی نہ ہو، میرے لیے کوئی اسباب بن جائیں۔ تو کہتے ہیں جیسے ہی صبح کا وقت ہوا، ابھی اندھیرا تھا، کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے میرے والد صاحب سے کہا اے ابو محمد ذرا ہاتھ بڑھاؤ۔ جب انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو ایک تھیلی تھی جس کے اندر 80 دینار موجود تھے۔ گویا کہ اب بعد الوصال بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح امداد فرماتے ہیں۔ ایک شخص پہلے جیسے کہہ رہے تھے کہ کیا آپ کے وصال کے بعد بھی، آپ کے قبر میں جانے کے بعد بھی آپ سے وسیلہ لیا جا سکتا ہے، تو آپ سے وسیلہ تو کیا، آپ کی قبر خود وسیلہ ہے، آپ کی قبر سے وسیلہ لیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی زمانہ تھا، قحط ہو گیا تو لوگ جو ہیں وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بارش نہیں ہو رہی تو اس کے لیے کیا کیا جائے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا چھت کے اوپر سوراخ کر دو کہ قبر نبی کے درمیان اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو۔ چنانچہ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور اس کے درمیان سے چھت کا پردہ ہٹا دیا گیا تو فوراً موسلا دھار بارش ہونے لگ گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ وسیلہ ہے نزول رحمت کے لیے اور بارش کے نزول کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ مدثر صاحب لندن سے لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا محترم، ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے جو یہ خوبصورت محفل آپ نے سجائی ہے، کیا کہنے اس کے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میرا کوشچن یہ ہے صرف کہ ماشاءاللہ آپ کے وہاں اتنے جید علماء اکرام بیٹھے ہیں، لیکن یہ جو موضوع ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ اس میں میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس دنیا جہاں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے اس کا کوئی نیب البدر نہیں ہے، پیغمبر صحابہ۔ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ تھا ہماری رہنمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے، جو میں نے سنا ہے کہ آخر وقت وصال کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ یہی تھا، میری امت میری امت۔ اور آج ہم ایز اے امت یو کے میں، پاکستان میں اور پوری دنیا میں کہاں سے کہاں چلے گئے، کیا ذلیل ہو رہے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت ہو اگر یہی علماء اکرام جو ہے جو عملی زندگی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز جو ہے وہ ہمارے سامنے اور اس کو ریلیٹ کریں ہماری آج کی زندگیوں کے ساتھ کہ ہم کہاں گم ہو گئے ہیں۔ وہ نبی کی امت، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے۔ تو یہ جو وسائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ مانگنا، یہ میرے خیال میں مولانا محترم، اگر آپ برا نام رہے، تھوڑا سا میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، نہیں کوئی بات نہیں، جو لوگ، جو دوست، جو احباب اس کو مانتے ہیں وہ مانیں گے، جو نہیں مانے تھے آپ انہیں نہیں منا سکتے ساری زندگی، سارے علماء کرام، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں وہ اہل کفار۔ مدثر صاحب لائن پہ رہیں آپ، اور عرض یہ ہے کہ ہم سارا سال جو آپ بات کرتے ہیں نا، سارا سال دن رات یہ بات کرتے رہتے ہیں، اور یہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، چونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، میری بات سن لیں گے جی جی، چونکہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سننا چاہتا ہے جی۔ اس وقت یہ وہ وقت ہے جب آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں دلچسپی لیتے محسوس ہوں گے۔ صحیح، یہ وہ وقت ہے جو
رحمت کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نہیں بلکہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. انشاءاللہ ٹھیک ہے مدثر صاحب، آپ کی بات ہم سمجھ گئے. صاحب ہمارا پورا سال جو آپ فرما رہے ہیں، ہم پورا سال پروگرام کرتے ہیں اور ہر پروگرام کا ٹاپک یہی ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے 24 گھنٹے کی نشریات اسی ٹاپک پر ہوتی ہیں جو آپ نے کہا. پرابلم صرف یہ ہے، آپ یہ بتائیں کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا کام بتائیں جس پر ہم نے پروگرام نہ کیا ہو. ہمارے دن میں 2 بار وائی کیو ہوتے ہیں، اس میں سارا زور ہوتا ہی اسی بات پر ہے، اعمال پر، اعمال صالحہ پر، کردار سازی پر، اخلاقیات پر. اور ہمارے کم سے کم 3 پروگرام ہفتے کے صرف احوال اصلاح احوال پر ہوتے ہیں. انگلش کا پروگرام اصلاح احوال پر الگ ہوتا ہے، حضرت مولانا علامہ مصباحی صاحب کا الگ ہوتا ہے. ہمارے وائی کیو اے کے پروگرام خالصتاً انہی پر باقاعدہ بتدریج مرحلہ وار ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ہوتے ہی اسی ٹاپک پر ہیں. تو کیا ایک مہینہ یا اس مہینے کے وہ 12 دن جو سرکار کی نسبت کے ساتھ ہیں، ان میں وہ مسائل جن مسائل کو آپ ان مسائل کو اتنا غیر ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے امت کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت تب سے زوال پذیر ہوئی ہے جب سرکار کی ذات پاک کی نسبت سے یہ سوالات اٹھے ہیں اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہوئی ہیں. جن لوگوں کو فتح ملی ہے اور پوری دنیا میں چھائے ہیں، خالد بن ولید جیسوں کی تو ٹوپی میں سرکار کے منہ مبارک تھے، اور انہی منہ مبارک سے تبرک لینا ہم نے اپنے لیے معاذ اللہ شرک اور بدعت کہنا شروع کر دیا، ناجائز کہنا شروع کر دیا. اسی کا تو زوال اور وبال ہے کہ آج امت جو ہے وہ ذلت کا شکار ہو رہی ہے. آپ کسی بڑے کو بھی پڑھیں اور کسی اونچے کو بھی دیکھیں، طارق بن زیاد ہوں، خالد بن ولید ہوں، ان سے آپ پوچھیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی گمسان کی جنگ میں ٹوپی گم ہو گئی، اور اس جنگ میں آپ نے تلوار کو روک دیا، ٹوپی تلاش کرنے لگے. صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنے بڑے سپہ سالار ہو کر آپ نے وہ ٹوپی تلاش کرنے لگ گئے، تلوار کو رکھ دیا. فرمایا تمہیں کیا پتا، طاقت ٹوپی میں تھی، یہ طاقت تلوار میں تھی. یہ جو خالد کی تلوار چلتی ہے اس میں سرکار، میں نے ٹوپی میں سرکار کے بال مبارک سی کے رکھے ہیں. یہ ان بالوں کی برکت اور وسیلہ کی وجہ ہے کہ خالد جہاں جاتا ہے اس کی تلوار گاجر اور مولی کی طرح کاٹتی چلی جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، احادیث مبارکہ، قرآن اور وہ ذخیرہ، یہ باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں بندوں کے، نوجوانوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکالنا چاہ رہے ہیں اور نکال رہے ہیں. سرکار کی محبت کو، صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو لوگ نکالتے ہیں، اور ان ایشوز کو جو ایشوز مستحب ہیں اور بعض مقامات پر وجوب کا درجہ رکھ لیتے ہیں، ان کو لوگ شرک اور بدعت کہہ رہے ہیں. تو ہم کیوں نہ بتائیں کہ سرکار سے محبت کرنا شرک و بدعت نہیں ہے؟ سب سے پہلی محبت سرکار سے کرنا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو میڈییٹر کے طور پہ سمجھنا، عقیدہ رکھنا، اس پر ایمان رکھنا، وہ ہر ایک کا طریقہ ہے. اور میں حیرت کی بات تو یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار کا نام آئے تو ہر ایک کو یہ پریشانی لائق ہو جاتی ہے کہ جی یہ علماء بیٹھے ہیں اور اتنی تمہید آپ نے باندھی ہے، ہم علماء بیٹھے تو ہم سارا سال یہی کرتے ہیں جو آپ نے کہا ہے. آپ کو تو مبارکباد دینی چاہیے کہ جس ہستی کا نام لے رہے ہو، جس کے وسیلے کی بات کر رہے ہو، اور روز جزا کی فکر ہو کیوں کر محمدہ، بخشش ہے ان کے ہاتھ میں اپنے عظیم کی. یہ تو سرکار کا وسیلہ ہے جو پوری امت کے کام آئے گا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے صحابہ کو ہر مشکل میں اس آقا کے وسیلہ نے کام دیا. جب اپنی بات ہوتی تو کہتے مدد کر ہے کرم احمد کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار. تو اس وقت تو کوئی نہیں کہتا کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہو. سنا کر اس کی اگر حق سے کچھ لیا چاہے تو اس سے کہ اگر اللہ سے کچھ لینا ہے تو قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ پھر نبی پاک سے مانگ. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی پاک سے مانگنے کی بات کو شرک کہنا، بدعت کہنا، غیر ضروری کہنا اور سمجھنا کہ شاید کو بڑا اللہ معاف کرے مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور ہماری وسیلے پر بات کرنے سے امت ڈوبی جا رہی ہے. امت اس لیے ڈوبی جا رہی ہے کہ سرکار سے تعلق کمزور ہو گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کا جذبہ مان پڑ گیا ہے، اور وہ لوگ جن کے تیر و تفنگ کے رخ کہیں اور ہونے چاہیے تھے ان کے مساجد کی طرف ہو گئے ہیں. سجدہ ریز مسلمانوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے. تم کس احوال کی بات کرتے ہو؟
ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بھی بروڑ پڑتا ہے سرکار کی محبت کی بات سن کر، سرکار کی عشق کی بات سن کر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ان محبت بری نسبتوں کی بات سن کر، جس کے دل میں بھی بروڑ پڑتا ہے وہ سمجھے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے قرآن سے باہر بات کی ہے، حدیث سے باہر بات کی ہے، آئمہ سے باہر بات کی ہے۔ ہاں ہم آپ کی بات کو بڑا وزن دیتے اگر تو آ کے اتنا کہتے آپ کہ علماء کرام نے باتیں تو بڑی اچھی کی ہیں لیکن قرآن کا حوالہ کو نہیں دیا، حدیث پاک کا حوالہ کو نہیں دیا، سلف صالحین کی بات کوئی نہیں کی۔ ہم کتابیں سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں، آپ کو دین بتا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی یہ آپ کیا لے کے بیٹھے ہیں، آپ کی سوچ بڑی بلند ہو گئی ہے۔ تو آپ مہربانی فرمایا کریں، یہ جو آپ خواہ مخواہ کیا کہ نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں آپ اور پند و نصائح کا انبار اور گٹھڑیاں لے کے آ جاتے ہیں، انہی پند و نصائح نے تو ساری تباہی کی ہے۔ سرکار کے ماننے والوں نے تو ہمیشہ امن پھیلایا ہے، پوری دنیا کو عزت کا گہوارہ بنایا ہے، ہندوستان کی بستیوں میں رب ذوالجلال کی توحید کے نغمے اور رسالت مآب کی محبت اور آپ کے درود و سلام اور آپ کے عشق کی شمع جلائی ہیں۔ برے صغیر پاک و ہند ہو یا دنیا جہان کا کوئی خطہ اور کونا، اسلام کو حقیقی معنوں میں پھیلانے والے لوگ اور کافروں کو مسلمان کرنے والے لوگ وہی تھے جن کے یہ عقائد ہیں اور جو سرکار کو وسیلہ مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے بڑی مدلل اور شاندار گفتگو سنی۔ علامہ مصباحی صاحب، آپ سے گزارش کروں گا، یہ محسن اقبال صاحب نے لندن سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ محبت کرے گا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم سرکار کے سائے میں اٹھنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ میں بلائیں گی۔ اس امام کے لیے لوگوں نے کتاب اور صحیفہ، اپنا نامہ اعمال، یہ سب کی بھی تشریح کی ہے، اور ہمارے مفسرین نے امام کا مطلب قائد اور لیڈر کے بھی لیا ہے کہ قیامت کے دن ہر قوم کو ان کے لیڈر کے ساتھ میں، ان کے پیشوا کے ساتھ میں بلایا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کا جو پیشوا ہوگا وہ اسی کے ساتھ میں آئے گا۔ اور ایک صحابی نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری دی اور یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ بخاری اور دوسری کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس میں کوئی زیادہ عبادت تو نہیں ہے، مگر اتنا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرما انت مع من احببت، جس سے تم محبت کرتے ہو تم انہی کے ساتھ میں رہو گے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر ہم لوگوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ ایسی خوشی ہم لوگوں کو کبھی حاصل نہیں ہوتی کہ حضور نے ہم لوگوں کو بشارت ہی دے دی ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنے والا ان کے ساتھ میں رہے گا اور معیت حضور پاک کی حاصل رہے گی۔ اور ایسے ہی مشکات میں یہ حدیث اعتصام بالسنہ میں موجود ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اس میں آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کا بھی ذکر اس حدیث پاک میں آ گیا کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اس محبت پر قائم رہنا ہے تو میری سنت پر اور میرے طریقے پر عمل کرنا ہوگا کہ من احب سنتی فقد من احب سنتی کان معی فی الجنہ، کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ تو سنت سے محبت اس کے لیے لازمی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے بھی محبت کی بنیاد اسی پر رکھی ہے کہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، میرے محبوب کے پیچھے چلو تو اللہ بھی تمہیں اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لے گا۔ تو قرآن نے بھی واضح کیا کہ اتباع رسول جو ہے وہ رسول پاک کی محبت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے، اور اتباع رسول یہ اللہ کی بارگاہ کے قرب حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی قرب حاصل کرنا چاہے تو بہرحال نبی تو سب کے ہیں،
اور نبی تو سب کی مدد فرماتے، جیسے حضور نے خود ارشاد فرما کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، مشکات شفاعت کے باب میں حضور نے یہ ذکر فرمایا کبائر کے لیے میری شفاعت ہے، جو کبیرہ گناہ کرتے ان کے لیے، تو حضور تو خود سب کی شفاعت کریں گے، سب کے لیے حضور ہے، مگر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک جو رضا کا قرب ہے، وہ رضا کا قرب نافرمانی میں نہیں ملتا ہے، رضا کا قرب اطاعت کے ساتھ میں ملتا ہے۔ اور اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ میری محبت کی علامت میری سنت پر عمل کرنا ہے، میری محبت کی علامت میری سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے حضور پاک کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، الحمدللہ ان کا دعویٰ تو درست ہے، مگر طریقہ کار ان کا درست نہیں ہے کہ حضور کو ناراض کر کے حضور کا قرب لینا، اس شفاعت کے ذریعے سے وہ تو سب کو قرب ملنے والا ہے، مگر وہ ناراضگی کے ساتھ قرب ہے۔ اور جو لوگ دیندار ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ متقی جہاں کہیں بھی ہو وہ میرے ساتھ میں ہے اور میں اس کے ساتھ میں، من کان وہ حیث کان، جو بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو متقی ہے تو میں اس کے ساتھ میں ہوں اور وہ میرے ساتھ میں ہے۔ تو یہ جو معیت ہے وہ حضور کی رضا کی معیت ہے، تو امتی کو چاہیے کہ صرف معیت کی بات نہ کرے، حضور کی رضا والی معیت کی بات کرے، اور حضور کی رضا والی معیت یہ عمل کرنے سے ہوتی ہے، سنتوں پر چلنے سے ہوتی ہے اور مستحکم ایمان کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے بڑا شاندار اور بڑا علمی اور مدلل گفتگو پہ پروگرام آج ایک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا پروگرام دیکھا ہے۔ یہ ہمارے بھائی تھے محمد رفیق صاحب برمنگھم سے، انہوں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، سرکار کا ایک معجزہ ہے کہ وہ آپ بیان کریں تھوڑا سا، تو میں اس کو جلدی سے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کا واقعہ ہے، یعنی جب سرکار کے صحابہ غزوہ خندق کے مقام پر خندق کھود رہے تھے، تو اس وقت خندق کھودتے کھودتے جس وقت کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں تو کافی عرصہ سرکار کے صحابہ وہ خندق کھودتے رہے، اور پھر کیا تھا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے سرکار کے صحابہ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیے، اور جس وقت سرکار کے صحابہ نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کچھ صحابہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو بھوک اور پیاس نے اتنا ستایا ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ کے اوپر پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی سرکار کے صحابہ نے یہ عرض کیا تو میرے آقا نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اور فرمایا، اے صحابہ تم نے تو ایک، دیکھو میں نے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں۔ اور جس وقت سرکار کے صحابہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ مکالمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ساتھ تھے انہوں نے سنا، تو گھر جا کے اپنی اہلیہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ اہلیہ، اے گھر والی، میں نے آج دیکھا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اور سرکار کو دیکھا ہے کہ سرکار کے غلاموں نے تو ایک ایک پتھر باندھا ہے، سرکار نے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آقا کی اپنے گھر میں دعوت کرتے ہیں۔ آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اور کہا اس کو ذبح کر لیں گے، تھوڑا سا آٹا ہے اس کی روٹیاں بنا لیں گے اور اپنے آقا کی گھر میں دعوت کرتے ہیں۔ جس وقت میاں بیوی یہ پروگرام بنا لیتے ہیں، جا کے حضرت جابر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہمارے گھر میں آج دعوت ہے۔ جس وقت یہ حضرت جابر عرض کرتے ہیں، میرے آقا مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلاتے ہیں، اے علی آؤ، جا کے سارے صحابہ جو 1400 کے لگ بھگ صحابہ تھے سب میں اعلان کر دو کہ آج سب کی جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ جس وقت حضرت علی یہ اعلان فرماتے ہیں، حضرت جابر
सोचते हुए घर में आते हैं कि हमारे घर में तो इतना इंतजाम नहीं, एक बकरी का छोटा सा बच्चा है, थोड़ा सा आटा है और 1400 के लगभग सहाबा हैं और कैसे ये खाएंगे। आके अपनी अहलिया को ये फरमाते हैं कि कर्मा वाली, ए मेरी बीवी, ए घर वाली, आज तो सरकार ने 1400 सहाबा में ऐलान कर दिया है, अब ये पता नहीं कैसे ये सब में पूरा आएगा खाना। हजरत जाबिर की अहलिया जब सुनती हैं, आप फरमाती हैं परेशान न हो, हमने तो सरकार की दावत की है, आगे सरकार ने सहाबा को बुलाया है, हमने सरकार की दावत की है, सरकार जाने, आपने सहाबा को बुलाया है, सरकार जाने और सहाबा जाने। जिस वक्त सरकार के सारे सहाबा हजरत जाबिर के घर में आ जाते हैं और हजरत जाबिर वो थोड़ा सा खाना जो तैयार किया हुआ होता है वो सरकार की बारगाह में पेश करते हैं, वो सरकार उस हंडिया में लुआबे दहन डालते हैं और वो 1400 से जायद सहाबा उसको खा लेते हैं। और जो उनने बात पूछी थी, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 2 बेटे वो देख रहे थे जब हजरत जाबिर ने बकरा ज़िबा किया था। बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है मकान की छत पर हैं, आ मैं तुझे बताऊं आज हमारे बाप ने किस तरह बकरा ज़िबा किया। हजरत जाबिर का बड़ा बेटा जो है अपने छोटे भाई को लटाकर उसके गले पे छुरी चला देता है और जिस वक्त छुरी चलाता है खून बहता है, छोटा भाई तड़पता है तो वो तड़प तड़प के खत्म हो जाता है। जब बड़े भाई ने छोटे को तड़पते हुए देखा, मकान की छत से भागा, वो नीचे मकान से गिर के उसकी गर्दन टूटी, छोटा भाई बड़े ने ज़िबा कर दिया, बड़ा जो है वो मकान की छत से गिर के फौत हो गया। जिस वक्त हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपकी अहलिया ये देखती हैं, उनकी कुल कायनात, दोनों बेटे थे, दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आप जरा देखें उन दोनों ने उनकी डेड बॉडीज को उठाया, एक कमरे में रख के ऊपर टोकरा रख दिया और ये आपस में मशवरा किया कि आज हमने घर में फूड़ी नहीं डालनी, इसलिए कि हमारे घर में रहमतुल लिल आलमीन आका आ रहे हैं, हमारे घर में इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप और आपकी अहलिया उनको एक कमरे में रख के जिस वक्त सरकार की दावत के इंतजाम करते हैं, सरकार जब तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं, सारे सहाबा जब खाना खा लेते हैं, फरमाते हैं ए जाबिर बच्चों को बुलाओ ना, बच्चों को बुलाओ ना, बच्चों के साथ हम खाना खाएंगे। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके सहाबा, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी अहलिया और हजरत जाबिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटे इतने दूर चले गए जहां से कोई वापस नहीं आता, बेटे इतने दूर चले गए। 1 मिनट भाई जरा 2 मिनट ठहर जाए। हजरत जाबिर के बेटे ये अर्ज करते हैं, हजरत जाबिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटे इतने दूर चले गए जहां से कोई वापस नहीं आता। और फिर सारा माजरा अर्ज करते हैं, मेरे आका उन बच्चों की डेड बॉडीज के पास जाकर उन बच्चों को कहते हैं, ऐ बच्चों अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। जिस वक्त मेरे आका का यह फरमान होता है, वो बच्चे जो इस दुनिया से जा चुके थे, जो इस दुनिया से जा चुके थे, जैसे ही मेरे आका का हुक्म सुनते हैं, मेरे आका की बारगाह में उठ के खड़े हो जाते हैं। तो नाजरीन, ये मेरे आका का मौजज़ा था। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बच्चों को जिंदा किया और फिर वहां वो खाना जो थोड़ा सा था, तकरीबन 6-7 लोगों का खाना, 1400 सहाबा में, वो इतना उसमें सरकार के लुआबे दहन से बरकत आई कि 1400 सहाबा से ज्यादा लोगों ने खाया। तो नाजरीन, ये आज का प्रोग्राम आपने देखा। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं और नाजरीन आपका भी शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बत से प्रोग्राम देखा, शामिल रहे। इंशाअल्लाह ताला कल फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।